ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں بدقسمتی سے یا کوئنسیڈنٹلی آج دوسرا موضوع بھی اکانومی کا ہی ہے۔ شاہ جی، چائنا نے ایران کو کہا ہے کہ انڈیا نے چاہ بہار میں جتنے پیسے خرچ کیے ہیں، میں صابر شاہ صاحب سے سوال کر رہا ہوں، جتنے پیسے خرچ کیے ہیں ایلو پھڑو دے منہ تے مارو تو انڈیا کو یہاں سے نکال دیں۔ اب اگر چائنا چاہ بہار ٹیک اوور کر لیتا ہے، دیر از ہائیلی لائکلی کہ اگر وہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر کیا گوادر گیو ٹیک اوور نہیں ہوگا، ان کا بزنس انٹرسٹ ہوگا۔ ایرانی قوم بڑی خوددار قوم ہے اور اپنی سوورنٹی کو بہت بہتر سمجھتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ انڈیا اور چائنا کی جو دشمنی ہے وہ آپ کو 1962 کی جنگ سے بھی پتا ہوگا، جب بہت مارا انڈیا کو چائنا نے، وہ ہماری اور چائنا کی دوستی سے زیادہ پرانی ہے ان کی دشمنی۔ اچھا، پھر آگے چائنا کا بزنس انٹرسٹ۔ چائنا کا جب بزنس انٹرسٹ آتا ہے تو دنیا کا سب سے گہرا پورٹ گوادر ہے، جس کا فاصلہ اس کے چائنا کے علاقوں سے بہت زیادہ کم ہے۔ اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے چائنا دنیا کا سب سے بڑا آئل انرجی امپورٹر ہے اور دنیا کا دوسرا بڑا یوزر ہے۔ اور وہ کہاں سے امپورٹ کر رہا تھا، کہاں سے مال آ رہا تھا؟ اسٹریٹس آف ملکہ، یہ ایک ایسا سمندر ہے جو انڈونیشیا اور ملائیشیا کے درمیان ہے۔ یہاں صومالی بحری قزاق بھی ہیں، پائرٹس بھی ہیں، یہاں انڈین نیوی شپس بھی ہیں۔ یہ سوٹ نہیں کر رہا تھا چائنا کو، فاصلہ بھی زیادہ ہے، مہنگا بھی پڑ رہا تھا۔ گوادر پہ ان کی نظر بھی تھی اور گوادر بہت زیادہ اس کے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج بھی ہیں۔ پھر چائنا کا بہت پیسہ ادھر لگ گیا ہوا ہے، سی پیک انڈر وے ہے، تو ظاہر ہے کہ چائنا نے ایک تو پاکستان کو پریفرنس دی، اور انڈیا کے ساتھ ان کی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ تبت کے قریب کافی کشمکش بھی ہوئی، انہوں نے انڈین فوجیوں کو مارا بھی، کان بھی پکڑوائے۔ ایران کے ساتھ بھی وہ کرنا چاہیں گے اسٹریٹجکلی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گوادر اور چاہ بہار کا فاصلہ 170 کلومیٹر، لیکن گوادر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قدرتی ایڈوانٹیجز دیے ہیں جس کا پتہ پاکستان کو 1954 میں لگا۔ 1954 ہم نے امریکن جیولوجیکل سروے کو کہا کہ ہماری کوسٹ لائن کے متعلق بتائیے کہ یہ ہمارے ساحلی پٹی کیسی ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر یہ گوادر آپ کے پاس ہو تو کیا ہی بات۔ گوادر اس وقت عمان کے پاس تھا 174 سال سے، بھوکا ننگا عمان تھا، کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ ہم نے صرف $3 ملین میں ڈیل کی۔ ملک فیروز خان ہمارے وزیر اعظم تھے اور آغا خان نے بہت زیادہ چندہ دیا اس کے لیے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ستمبر 1958 میں گوادر ہمارے پاس آ گیا۔ اس کے بعد بہت سازشیں ہوئیں کیونکہ دنیا کو پتا تھا یہ ڈیپسٹ پورٹ ہے، اس کے اینکریج بہت اعلیٰ ہے، پورٹ بہت خوبصورت ہے، اس کی اسٹریٹجک جو ہے ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال چائنا کے ساتھ ہم نے سی پیک کا معاہدہ سائن کیا جس سے ہمیں بہت فائدہ تھا۔ ایک تو انڈیا کے ساتھ ہمیں شطرنج کھیلنے کے لیے ایک مورا، بہت ہی اعلیٰ مورا چاہیے تھا، وہ چائنا۔ دوسرا، بلوچستان میں ڈیولپمنٹ چاہیے تھی، سیکیورٹی چاہیے تھی، یہ اسی وقت ہی پورا ہو سکتا تھا جب ہمارے پاس چائنا جیسا ایک بہت ہی اعلیٰ پارٹنر ہوتا۔ اب یہ آنے والے 20-30 سال بعد پتہ لگے گا کہ چائنا پاکستان میں کتنا چھا گیا، کتنے چائنیز آ گئے، کتنے یہاں پاسپورٹ لے گئے، کتنوں نے شادیاں کر لیں اور کیا کیا گھپلے کر لیے، یہ 20-30 سال بعد پتہ لگے گا۔ لیکن فی الحال ہمیں انڈیا کے اوپر بہت بڑا ایڈوانٹیج مل چکا ہے۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی نہیں رہے، امید ہے کہ وہ تعلقات بھی بہتر ہوں گے چائنا کے ایران میں انویسٹمنٹ کے ساتھ۔ میں اس کو ہر دونوں صورتوں میں کافی پازیٹیو دیکھ رہا ہوں ڈیولپمنٹ۔ ہمیں بھی 4 پیسے ملیں گے ان بلوچستان کے علاقوں میں جہاں سڑک بنانے کے لیے مزدور جائے تو اس کو مار دیتے ہیں، اب سڑکیں بنیں گی بھی، بہت سا ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، فارم ٹو مارکیٹ روڈ نیٹ ورک بھی بنیں گے۔ آپ کی پازیٹیو باتیں، ٹائم کم ہے، میں بھٹی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ بھٹی صاحب مختصراً بتائیے گا کہ چلیں اب انڈیا کا وہاں سے رگڑا تو نکل گیا، تو کتے اگلی باری ساڑی تو نہیں ہے ممتاز بھٹی صاحب؟ دیکھیں رضوان صاحب، یہ جو لڑائی تھی نا جو افغانستان کی جو ہے سنگلاخ چٹانوں سے شروع ہوئی، یہ اب سمندروں کا رخ کرتی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں، سارا جو ایشو ہے ساؤتھ چائنا سی کے اوپر جو زور لگا رہا ہے امریکہ، کل پومپیو کی سٹیٹمنٹ آپ پڑھیں، بڑی اس نے ڈینائی کر دیا ہے کہ چائنا کے کوئی رائٹس ہیں ساؤتھ چائنا سی کے اوپر، اور انہوں نے کہا یہ بڑھ چڑھ کے کلیم کرتے ہیں اور ان کا کوئی یہاں پہ رائٹ نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ آگے یہ کنفلکٹ آگے رائز کر سکتا ہے، اور آپ نیول جو ان کی تیاری ہے امریکہ کی، جس طرح سے بحری بیڑے لے کر آئے ہیں وہاں پر، وہ آپ دیکھ لیں جو صورتحال ہے۔ اور دیکھیں جب سے انہوں نے انڈیا کو اس ریجن کے اندر اپنا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا، اس وقت سے خطرے کی گھنٹی بجی تھی
کہ بالآخر یہ چائنا کے گرد جو ہے وہ گھیرا ٹائٹ کریں گے، وہ اب انہوں نے کیا ہوا ہے. اب یہ لڑائی کس طرف لگے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اب افغانستان والا اڈا تو آلموسٹ ختم ہونے کو ہے، یہاں پہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ ایک بڑے کنفلکٹ میں تبدیل ہونے، چابہار کا معاملہ جو ہے وہ انڈیا کو نگلنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اور ان کی بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی، ان کے ایگریمنٹس تھے ایران کے ساتھ. اور مجھے لگتا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر ایران اپنے جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ چین کی طرف جائے گا. ان کو یہ سوٹ کرتا ہے، امریکہ کے ساتھ انمنٹی بھی ہے، اور حال ہی میں ان کے وہاں پہ ایک اٹیک بھی ہوا جو کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوا خبروں میں. رضوان صاحب یہ لڑائی جو ہے یہ اب آگے چلتی نظر آ رہی ہے. ایک وقت تھا، مجھے صرف ایک آدھا منٹ اور دے دیں کہ مرحوم مجید اپنا مجید نظامی صاحب نے اپنے اخبار کے اوپر چھاپا کرتے تھے افغان باقی کو سار باقی، اور ان کے اوپر بڑا پریشر آیا. مجھے ذاتی طور پہ معلوم ہے کہ یہ ہٹائیں، مشرف صاحب کا دور تھا اور دہشت گردی خلاف لڑائی میں ہم امریکہ کے اتحادی تھے. لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کوسار تو بچ گیا، افغانستان بچ گیا، کوسار بچ گیا. اب لڑائی کا رخ جو ہے اور اس کے جو ڈائریکشن ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. اب آگے ہماری پوزیشن جو ہے، جو سی پیک کے اوپر اگلے سیگمنٹ میں ہم جو آپ نے رکھا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ہمیں وہاں پہ اپنی پوزیشن جو ہے ایڈجسٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ میرے خیال اگلے سیگمنٹ میں ہی اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا، اس میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اور جو ہم 3 سال کے لیے اس کے اوپر بند کر کے اسے بیٹھے رہے ہیں، اب اسے بحال کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اپنا میاں صاحب یہ جو اس وقت ہے، ظاہر ہے کہ ایران، میں وہی سوال وہی جگہ پہ کہ ایران ہمارا ایک آلٹرنیٹو ہوگا یا ہمارا پارٹنر ہوگا ایز اے مین الائی آف چائنا؟ دیکھیں، ایران ول بی سرٹنلی ہمارا پارٹنر ہوگا. ایران کے ساتھ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایک ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کا ایک پروجیکٹ بھی ہم نے شروع کرنا چاہا تھا، حالانکہ وہ انڈیا نے بنا لیا، ہم نہیں بنا سکے. ہاؤ ایور نہیں ایران نے بنا لیا، انڈیا تو بیک آؤٹ کر گیا تھا اس میں، ہم بھی اس پہ نہیں زیادہ کام کر سکے. دیکھیں، بات ساری اکنامک انٹرسٹ کی آپ کی، اور ہر کنٹری کو اپنا اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ پیارا ہوتا ہے. اور سی پیک جو تھا اس کا ایک ویژن تھا، اس کی ایک اسٹریٹجک ایک پوری پلاننگ تھی، جس میں جو اس کا فوکل پوائنٹ جو تھا وہ ہمارا جو ہے نا وہ گوادر جو تھا اس کو بنایا گیا تھا سارا. اب یہ جو جیونی اور اس کے بعد یہ چابہار کی آپ جو بات کر رہے ہیں، اس پہ اگر چائنا نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے یا ایران کے ساتھ کو کیا ہے، تو چائنا نے تو اپنا انٹرسٹ کو تو واچ کرنا ہے، صحیح، اور اس نے گوادر کو بھی واچ کرنا ہے. گوادر ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے ساری ایکسپورٹ جو ہے وہ باہر ہونی ہے، صحیح، اور سارا انہوں نے اپنا جو مال ہے اس کو وہاں سے گزارنا سارا. اب چائنا سے لے کے گوادر تک اس کے جو ہمارا لینڈ روٹ ہے اس کو بھی بچھایا گیا ہے، ٹرین بھی جو انہوں نے وہ پلان کی ہے. اب اس سارے روٹ کو، اس ساری ایکٹیویٹی کو پروٹیکشن بھی دینی ہے چائنا نے اور پاکستان نے، دونوں نے. ایک 2 بٹالینز وہاں پر جو ریکروٹ کی گئی ہیں اور وہاں پر اس کو سامنے لگایا گیا ہے سارا. یہ ایک ایسا ویژن ہے جو کہ چائنا اور پاکستان نے اکٹھا اس میں پارٹنر ہیں. ایران کو بھی پارٹنر بنایا گیا، اور رشیا کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم نے اپنا ڈائیلاگ اوپن کیا. ہم رشیا کے ساتھ کبھی بھی ہم نے بات نہیں کی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فورن پالیسی میں اب رشیا کو انہوں نے انوالو کیا ہے سارا. پچھلی حکومت نے بھی شروع کیا تھا، اس حکومت نے بھی کیا ہے. تو یہ جو نیکسس جو یہ نیا بن رہا ہے، اس کی بڑی تکلیف ہے اپنا انڈیا کو، اور بھی بڑے بڑے ممالک جو بڑے بڑے ان کو بھی بڑی تکلیف ہے. لیکن یہ چائنا اور پاکستان کے سروائیول کی بات ہے، اور اگر اس میں جیونی میں اگر وہ اسسٹنس مل جائے اپنا چائنا کی ملے گی تو یہ بہتر ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. آبویسلی ایران کا بھی انٹرسٹ ہے اس میں. بھٹی صاحب، سنا ہے کہ ایران کے چائنا کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی مالیت 400 ارب روپے ہے. 40 ارب روپے، 400 ارب ڈالر ہے. وہ 40 اللہ دے بندے، وہ 40 ارب ڈالر نہیں سنبھالے گئے. آپس لڑائیاں پی گئیاں، ٹھیک ہے، کھا گیا، ترنے دے دیتے ہم نے جا کے چائنیز کے صدر کے کہ نہ سی پیک شروع نہ ہو سکے. چائنا ایران میں تو زلزلہ آ جائے گا. بادشاہ رئیس صاحب، بس اس میں یہ ہے کہ ہر ملک کے نا اپنے معاشی مفادات ہوتے ہیں. چائنا نے اگر چابہار کو ٹیک اوور کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا اس میں حصے داری کر لی ہے قسم کی، تو اس نے یہ دیکھا جی کہ اگر وہ چابہار تک اپنا سامان پہنچا لے گا تو وہ گوادر تک آلریڈی اس کے پاس موجود ہے. 170 کلومیٹر اگر سمندری راستے سے جہاز آتا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا اس کو؟
نوٹیکل مائلز میں اگر آپ کریں گے تو بہت میرے خیال تھوڑے سے ٹائم میں وہ وہاں سے یہاں پہنچ جایا کرے گا. یہاں سے اگر وہ بائی روڈ لے جاتا ہے سمندر سے تو ممکن نہیں ہے اس کو جانا اس سے آگے, تو اس کا ہوگا کہ ایک آلٹرنیٹ ملے گا. پاکستان ایران اس میں فائدہ پاکستان کا بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ چونکہ انڈیا یہاں سے پیچھے ہٹ جائے گا. اور آبویسلی چونکہ دیکھیے کہ نیچرلی جو ایران ہے ہمارے ماضی میں تعلقات ان سے بہت اچھے تھے. جب رضا شاہ پہلوی یہاں پاکستان آئے تھے بہت اچھے تعلقات تھے بھٹو دور میں. تو ویسے اگر کیسی بات ہے کہ دو اسلامی بھائیوں کے درمیان صلح جو ہے وہ ایک ایسا چین کروائے گا. جی ایسے ہی ہے. ابھی جب اگر او آئی سی کی جو کانفرنس ہے, او آئی سی کا جو سمٹ ہے یا سیمینار ہے, اگر وہ انڈین فارن منسٹر کر سکتی ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. اور چین تو ہمارا دوست ہے, اور ڈیفینیٹلی چائنا نے اگر یہ کیا تو اس نے ڈیفینیٹلی پاکستان کے مفادات کو بھی سامنے رکھا ہوگا. اس نے اپنا دیکھیں اس نے